ونتوكل عليه أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرب أسفل منكم ولو تباعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، سورہ انفال کے بالکل ابتدا میں شروع میں مال غنیمت کس کا حق ہے، اس میں کس کو تصرف کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ بیان تھا. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول وہاں آ چکا ہے. اسی کی تفصیل سمجھو آج کی آیات میں. مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ غنیمت کے طور پر جو کچھ حاصل ہوگا اس کا 5واں حصہ اللہ کا ہے، اللہ اور رسول کا ہے. اسی طرح رسول کے قرابت داروں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے. 5واں حصہ مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے. سمجھنے کے لیے یوں کہہ لیجیے، جتنا بھی مال غنیمت حاصل ہوگا اس کے 5 حصے شروع میں کریں گے. ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس میں وہ اپنا بھی نکالیں گے، رشتہ داروں کا حصہ بھی لگائیں گے، مسافروں کا اور مسکینوں کا، یتیموں کا، ان کا بھی حصہ اس میں سے 5 میں سے، یعنی 5 حصے کے بھی 5 حصے بنتے ہیں. جو 5 شروع میں تقسیم کیے گئے تھے ان میں سے ایک حصہ تو رسول کا نام ہو گیا، اس ایک حصے کے 5 حصے بنتے ہیں. بھی تفصیل آ جائے گی ترجمے. اور جو 4 حصے بچے ہیں وہ مجاہدین کے ہیں، جو جہاد کرنے میں شریک ہوں گے، اپنی جان خطرے میں ڈالیں گے. فتح ہو جانے کے بعد جو مال بچ رہا ہے وہ مجاہدوں میں تقسیم ہو جائے گا 4 حصے. وَاعْلَمُوا یاد رکھو، جان لو، انما غنیمتم من شیء جو کچھ بھی تم کو غنیمت حاصل ہو. یہاں رک کر سمجھ لینا چاہیے، مال غنیمت کا حلال ہونا اس امت کی خصوصیات میں سے ہے. پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں رہتا تھا، یعنی کافروں سے مقابلہ ہوتا تھا. کافروں کا جو مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. تو اس کا استعمال کرنا مسلمانوں کے لیے جائز اور حلال نہیں ہوتا تھا پہلے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ پہلی امتوں میں جہاد وقتی طور پر ہوتا تھا، وقتی طور پر چند دنوں کے لیے، اور اس امت میں جہاد قیامت تک کے لیے. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت تک جہاد چلتا رہے گا. جب اس امت میں جہاد قیامت تک ہے تو مجاہدین کے لیے صرفے کے لیے خرچے کے طور پر کچھ تو چاہیے. کچھ ایسے بھی سرفروش ہوں گے جو اپنی پوری زندگی جہاد میں لگا دیں گے، تو ان کے خرچے کے لیے، گزارے کے لیے کچھ چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص فضل فرما کر اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے.
اور پہلی امتوں پر حرام رہا، اس لیے کہ وقتی طور پر جہاد ہوتا تھا، جہاد ختم ہو گیا، مجاہدین فارغ ہیں، خوب کمائیں کھائیں کچھ بھی کریں۔ تو اس امت میں چونکہ جہاد قیامت تک چلے گا، اس لیے اس کے صلے میں مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ وَاعْلَمُوا، جان لو کہ جو کچھ بھی تم مال غنیمت حاصل کرو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا پانچواں، خُمُسَهُ تو اس کا پانچواں اللہ کے لیے اور رسول کے لیے۔ اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو بھی دینا ہے۔ محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کا تذکرہ یہاں تبرک کے طور پر ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ اصل ملکیت تو اللہ کی ہی ہے۔ وہ اللہ تمہیں حق دے رہا ہے کہ اس کے مال میں سے تم فلاں فلاں طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، تو یہاں تبرک کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ، تو یاد رکھو کہ جو کچھ غنیمت تمہیں حاصل ہوگی اس کا پانچواں اللہ اور رسول کے لیے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، رسول کے قرابت داروں کے لیے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں اور مومن ہیں، ان کو بھی وہیں سے دیا جائے گا پانچویں حصے میں سے۔ وَالْيَتَامَى، مسکینوں کو، یتیموں کو۔ وَالْمَسَاكِينِ، غریب اور محتاجوں کو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کو۔ یعنی کل مال کا جو پانچواں حصہ نکلے گا اس کو پھر 5 حصوں میں بانٹ دیں گے، ان میں سے ایک حصہ رسول کا، باقی 4 ان کے لیے ہیں، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، اگر اللہ کو مانتے ہو، اس کی شریعت کو تسلیم کرتے ہو، تو یہ قانون بھی تسلیم کرو کہ اللہ بتا رہا ہے کہ 5واں حصہ الگ کر لیا کرو رسول کا نام۔ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تھا فیصلے کے دن۔ فیصلے کے دن سے مراد ہے بدر کا دن، جس نے حق اور باطل میں فرق کر دیا تھا۔ بہت تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود مسلمانوں کو فتح مل گئی، جبکہ وہ نہتے تھے، خالی تھے، اور کافروں کی ایک بڑی تعداد تھی اور سب کے سب ہتھیار سے لیس تھے، پھر بھی شکست ہو گئی۔ اور اس سے بڑھ کر یہ جب مکہ والے روانہ ہوئے تھے تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کی تھی، جو حق پر ہو وہ بچ جائے، جو باطل پر ہے وہ تباہ ہو جائے، تو ان کی دعا قبول ہوئی۔ تو یوم الفرقان کہا گیا ہے بدر کے دن کو، اس نے حق اور باطل کا فرق کر دیا تھا۔ تو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہو جو اللہ نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، یوم الفرقان، فرقان یعنی فیصلے کے دن، کیا نازل کی؟ تائید غیبی، ایسے فرشتوں کا نزول، اس پر اگر تمہارا یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی قوت سے ہوا ہے۔ یوم الفرقان سے بدل ہے، اس کو سمجھانے کے لیے الگ سے اور جملہ ہے، یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتیں آپس میں بھڑ گئی تھی۔ یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتیں، کافروں کی ایک جماعت، مسلمانوں کی ایک جماعت، 313 ادھر 950 ہزار، یہ آپس میں بھڑ گئی تھی، وہی دن یوم الفرقان ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، شکست پر بھی، فتح پر بھی۔ اللہ نے شکست دی مکہ والوں کو، فتح دے دی مدینہ والوں کو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، جہاں جنگ واقع ہوئی ہے بدر کے میدان میں، اس کا ذرا سا ماحول بیان کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے، تاکہ مسلمان شکر گزار ہو جائے کہ ظاہری اعتبار سے جنگی مصلحتوں کے خلاف تھا وہاں رہ کر جنگ کرنا، پھر بھی اللہ نے محض اپنی قوت اور طاقت سے فتح دی۔ کس طرح نقشہ بیان کیا ہے، ظاہر بات ہم یہاں اتنی دور بیٹھ کر آپ کو نہیں سمجھا سکتے، لفظوں میں جو آیا ہو وہ سمجھ لیجیے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب کہ تم میدان جنگ کے قریبی کنارے پر تھے، عدوۃ کنارے کو کہتے ہیں، میدان جنگ کے قریبی کنارے پر تھے، قریبی سے مراد مدینے کی سمت، میدان بدر جو بنا ہوا ہے اس کی وہ جانب جو مدینے کے قریب ہے اس پر تم لوگ تھے مسلمان، اور مدینے سے جو جانب دور ہے مکے کی سائیڈ میں اس طرف کفار مکہ کھڑے تھے۔ یہ نقشہ قرآن بیان کر رہا ہے، اب اگر وہاں موجود ہوتے تو سمجھا جا سکتا تھا کہ یہی سوال مراد ہے۔ اذ انتم، جب کہ تم، بالعدوۃ الدنیا، قریبی کنارے پر تھے، وہ یعنی میدان بدر کی وہ سمت جو مدینے کے قریب ہے۔
وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دور والے کنارے پر تھے۔ اس قریبی کنارے پر مسلمان تھے، اشارہ کیا کہ جنگی مصلحت کے اعتبار سے یہاں پر قیام بالکل نامناسب تھا۔ یہ نشیبی علاقہ تھا، نچلا، اور مکہ والے جس پر کھڑے ہوئے تھے وہ اونچا حصہ تھا، تو جو فوج اوپر رہے گی وہ جیتے گی، وہاں سے پتھر بھی ماریں گے تو بھی جا کے دشمن کو لگے گا۔ مسلمان نچلے والے حصے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، مسلمان جس جگہ پر کھڑے ہوئے تھے وہ یعنی ریتیلی علاقہ تھا، پاؤں دھنستے تھے چلتے وقت، اس طرف اشارہ کیا جا رہا کہ تم تو قریبی کنارے پر تھے جو جنگی مصلحت کے اعتبار سے بالکل نامناسب تھا، اور وہ اوپر والے کنارے پر تھے جو جنگی مصلحت کے بالکل عین موافق ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ والرکب اسفل منکم، اور تجارتی قافلہ تمہارے نیچے تھا۔ تجارتی قافلے سے مراد ہے ابو سفیان جس کو لے کر ملک شام سے آ رہا تھا، اسی کو پکڑنے کے لیے مسلمان چلے تھے، لیکن وہ اپنے قافلے کو بچا کر سمندر کے کنارے کنارے مکے کی طرف چلا گیا، وہ بچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب وہ 3 جماعت ہوگی، مسلمانوں کی ایک جماعت، کافروں کی ایک جماعت، اور ابو سفیان کی قیادت میں جو لشکر تجارت کر کے آ رہا تو وہ، یہ فرض کرو کہ یہ ٹیبل میدان بدر ہے، تو اس کے پرلے حصے پر مسلمان ہیں، اس حصے پر کافر ہیں، اسی کنارے کے نیچے نیچے سمندری کنارے سے ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر نکل گئے ہیں۔ تو اے مسلمان، جس قافلے کی تلاش میں تم تھے وہ تو نکل گیا کنارے کنارے تمہارے نیچے سے، اور تمہارے سروں پر کھڑا ہو گیا مکے کا نیا لشکر آ کر، اور وہ موافق حالات ان کے، اور وہ تمہیں دبانا چاہتے تھے۔ اس طرح شکر گزاری کے جذبہ ابھارا جا رہا ہے، کیسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جبکہ تم قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے۔ والرکب اسفل منکم، اور تجارتی قافلہ، رکب قافلہ، اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے نیچے نکل کے چلا گیا تھا، نشیبی علاقے سے جو سمندری کنارہ تھا اس سے نکل کر چلا گیا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اللہ کو یہ جنگ کروانی ہی تھی، خلاصہ یہ آئے تو اللہ کو یہ جنگ کروانی ہی تھی تاکہ اللہ مسلمانوں کی فتح اور مدد کر سکے اور دنیا میں حق ظاہر ہو جائے، باطل سرنگو ہو جائے، یہ اللہ کو کرنا ہی تھا۔ اس لیے بغیر کسی پلاننگ کے مسلمانوں کا کوئی ارادہ نہیں جنگ کرنے کا۔ مکے سے جو 1000 کا لشکر آیا تھا ان کے دلوں میں بھی پختگی نہیں تھی، ابھی میں تفصیل سناؤں گا، لیکن دونوں طرف سے ارادہ نہ ہونے کے باوجود صورتحال ایسی بن گئی کہ جنگ ہونا ناگزیر ہو گیا، اللہ کو کروانی ہی تھی۔ اللہ یہ سمجھا رہے ہیں اس آیت میں، فرما رہے وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اگر تم آپس میں وقت متعین کرتے کہ فلاں تاریخ میں فلاں وقت فلاں میدان میں ہم اور تم مل کر جنگ کریں گے، تو ممکن تھا کہ تم آپس میں اختلاف کر جاتے اور جنگ نہ ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ مسلمان دیکھ کے یہ کہتے اتنی بڑی تعداد سے لڑنا بالکل حکمت کے خلاف ہے، نہیں لڑنا چاہیے، مسلمانوں میں آپس میں رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ کافر یوں کہتے یہ ہمارے ہی گھر کے لوگ ہیں، ہم کیوں ماریں ان کو؟ لیکن اللہ کو کروانا تھا، اللہ کو کروانا تھا، پھر بھی جنگ ہوئی۔ تو اگر تم خود باہمی مشورے سے تاریخ طے کرتے، وقت متعین کرتے، تو شاید تعین نہ کر پاتے اور آپسی اختلاف رائے کی وجہ سے جنگ کی نوبت نہ آتی، لیکن اللہ کو کروانا تھا، نہ انہوں نے سوچا تھا نہ تم نے سوچا تھا کہ جنگ کی نوبت آئے گی، اور کروائی اللہ نے۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، وقت طے کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ، تو ضرور تم آپس میں اختلاف کرتے، فِي الْمِيعَادِ، وقت مقررہ میں، وقت کی تعیین میں تم لوگ اختلاف کرتے اور جنگ کی نوبت نہ آتی۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے اس بات کو جو ہو کر رہنی تھی۔ لیقضی اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، امراً اس بات کا، کان مفعولا، جو ہونے والا تھا، یعنی جو اللہ نے اپنی تقدیر میں لکھ رکھا تھا وہ ہو کر رہے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب بنائے، وہ بھی نہ چاہتے ہوئے میدان اتر گئے اور تم بھی آ گئے۔ ایسا کیوں کروایا اللہ تعالیٰ نے؟ لیہلک من ہلک عن بینہ، عن بمعنی بعد بینۃ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ ہلاک ہو واضح دلیل کے بعد، جو زندہ رہے وہ زندہ رہے واضح دلیل کے بعد۔ آسان لفظوں میں، جس کو مرنا ہو حق دیکھ کر مرے تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ کس کو مرنا تھا؟ کفار مکہ میں سے 70 مرے، تو وہ اللہ کے یہاں یہ نہیں کہہ سکتے تھے ہمارے سامنے ابھی حق واضح نہیں ہوا تھا اس لیے ہم شک میں تھے، فلاں تھے، تو حق کو دیکھ لے وہ اچھی طرح پھر مرے۔ جس کو زندہ رہنا ہے وہ بھی مشاہدہ حق کے بعد زندہ رہے، اس کے خلاف بھی اتمام حجت ہو جائے۔
تو لیہلک من ہلک عن بینہ، جس کو ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو جائے حق کے دلائل دیکھنے کے بعد، عن بینہ، ویحییٰ، اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے عن بینۃ بعد بینۃ، واضح دلیل کے بعد۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا جانکار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی ہے خفیہ طور پر مسلمانوں کی، اس کی ذرا سی جھلک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، ابھی صرف باتیں چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے جنگ کی نوبت آ جائے، ابھی طے نہیں ہوئی ہے جنگ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ رہے ہیں، ابھی لشکر سامنے نہیں ہے کافروں کا، تو خواب میں آپ نے دیکھا کہ بہت معمولی سا لشکر ہے کافروں کا، حالانکہ 1000 تھا، خواب میں آپ کو بہت تھوڑے دکھائے گئے، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو آپ نے سنایا پھر میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہارے مقابلے میں جو کافر آ رہے ہیں وہ کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے، بہت تھوڑی تعداد ہے، تو مسلمانوں کو حوصلے بلند ہو گئے، ہم ضرور لڑیں گے۔ اگر صحیح خواب میں تعداد دکھا دی جاتی کہ 1000 ہے، اور رسول اللہ کہہ دیتے کہ خواب میں 1000 میں نے دیکھا ہے تم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو شاید مسلمان تیار نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو پہلے خواب دکھایا، اور خواب میں ان کی تعداد معمولی دکھائی۔ اب رسول اللہ نے اپنا خواب سنا ہے تو مسلمانوں کو حوصلے بلند ہو گئے، اتنوں کو تو ہم دیکھ لیں گے۔ مثال طور پر 1000 میں سے ان کو 200 دکھائے گئے، 300 دکھائے گئے، تو 313 صحابہ تو انہوں کا، ان کو تو ہم قابو کر لیں گے۔ 500 دکھائے گئے، ان کو بھی ہم قابو کر لیں گے۔ پوری 1000 تعداد نہیں دکھائی گئی تھی خواب میں۔ اسی کے ذیل میں حضرت تھانوی علیہ الرحمٰ نے لکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ خواب کا ہر جز قابل تعبیر ہو۔ یہاں دیکھو کم تعداد دکھائی گئی تھی تو اس کی تعبیر یہ نہیں کہ وہ کم ہی رہیں گے، مراد یہ تھی کہ افراد زیادہ ہوں گے لیکن ان کی قوت اتنے کم تعداد کے برابر رہے۔ اگر تعبیر نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں۔ 1000 کی تعداد تھی کفار مکہ کی، اور خواب میں مثال طور پر وہ 200 250 دکھائے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 1000 کی قوت صرف 200 کے برابر رہے گی، جسم زیادہ رہیں گے قوت کم ہے، تعبیر بن سکتی تھی۔ لیکن حضرت تھانوی علیہ الرحمٰ فرمایا کہ اس سے یہ سمجھ میں آیا خواب کا ہر جز قابل تعبیر نہیں ہوتا۔ اسی کے ذیل میں حضرت تھانوی نے لکھا بعض مرتبہ بعض واقعات کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے بھی مخفی رکھتا ہے، جیسے اس خواب میں صحیح تعداد کو اللہ نے چھپا کر رکھا، ظاہر نہیں کیا، اللہ کی مصلحتوں کو اللہ جانے۔ جب پیغمبر پر بھی بعض واقعات مخفی رہ سکتے ہیں تو ان کے بعد جو ان کے جانشین ہیں خلفائے راشدین، پھر نیچے اولیاء کرام فلاں فلاں، ان کے لیے تو یقینی بات ہے کہ واقعات مخفی رہیں گے، پردے خفاف رہیں گے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ کتنے بڑا اللہ والا ہو اس کو کشف اور کرامت کے ذریعے صحیح بات دکھائی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں صحیح نہیں دکھایا گیا، تعداد کم دکھائی گئی، وہ اللہ کی مصلحت تھی۔ اسی خواب کا تذکرہ یہاں ہے۔ اذ یریکہم اللہ، اذ یری کا کاف مفعول ہے، ہم پھر مفعول ثانی ہے، فی منامک قلیلا، فی منامک یہاں سے ہم تک ترجمہ کریں گے۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب آپ کے خواب میں انہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کم دکھا رہا تھا، جب کہ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ اذ یری کا، جب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھلا رہا تھا انہیں آپ کے خواب میں قلیلاً تھوڑا، وہ بہت زیادہ تھے لیکن آپ کے خواب میں وہ کم دکھلائے گئے۔ ولو اراکہم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو انہیں زیادہ دکھا دیتا، جتنی ان کی تعداد تھی مکمل دکھا دیتا، لفشلتم، تو مسلمانوں تم کم ہمت ہو جاتے، تم پھسل جاتے، لفشلتم ہمت ہار جاتے، ولتنازعتم فی الامر، اور تم جنگ کے معاملے میں آپس میں اختلاف کرتے۔ کوئی کہتا کہ نہیں لڑنا چاہیے، 1000 کے مقابلے میں ہماری تعداد بہت محدود ہے، ویسے بھی ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، نشے بھی زمین میں ہے، فلاں ہے فلاں، طرح طرح کی باتیں تم نکالتے اور تمہاری باتیں دنیاوی اعتبار سے درست بھی ہوتی۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا، کس سے بچایا؟ اختلاف سے، اور اس طرح بچایا کہ کافروں کی تعداد رسول اللہ کو خواب میں بہت محدود دکھائی گئی۔ رسول اللہ نے جب خواب بیان کیا تو مسلمانوں میں جوش آ گئے، نہیں لڑیں گے، اتنے کو تو ہم قابو کر لیں گے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے سینے کی باتوں کو بھی، مسلمانوں کے اندر کیا وسوسے چل رہے تھے، کیا خیالات تھے، اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ اس کی مصلحت کا تقاضا ہوا کہ اس طرح ایک خواب دکھایا گیا۔ یہ تو ہوا خواب کا قصہ۔ یہی صورت حال بیداری میں پیش آئی۔ پھر اگلی آیت میں اس کا بیان ہے کہ جب سب بندیاں ہو رہی تھی تو دونوں طرف سے
لشکر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے جب سامنے آمنے ہے تو مسلمانوں کو کافروں کی تعداد تھوڑی نظر آ رہی، یہاں تک کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے کونی مار کے کہہ رہا تھا یہ زیادہ سے زیادہ 70 ایک ہوں گے، یہ جو سامنے کھڑے ہوئے 70 آدمی ہوں گے، تو وہ دوسرا ساتھی کہہ رہا 70 نہیں تو 100 ہی ہے، بس اس سے زیادہ تو ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی محدود کم تعداد کر کے بیداری میں دکھائی۔ ایسے ہی مسلمانوں کی تعداد شروع میں کم دکھائی، جب ابھی ترتیب لگ رہی ہے، کافر دیکھ رہے ہیں مسلمان، ارے یہ تو بالکل 150 ہی 200 ہی، ان کو تو ہم چبا جائیں گے، ان کو اپنی تعداد تو معلوم ہے 1000 ہم، اور ہمارے سامنے مسلمان 100 ہی کھڑا ہے، تو ادھر بھی کم دکھا دیا ادھر بھی کم دکھا دیا، تاکہ کافر بھی ہمت نہ ہارے، وہ بھی جم کر میدان میں رہے، مسلمان بھی ہمت نہ ہارے۔ پھر جب جھڑپ شروع ہوئی، جنگ شروع ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری طرح مدد فرمائی کہ مسلمانوں کی تعداد اب زیادہ کر کے دکھائی کافروں کو، تو میدان چھوڑ کے بھاگ بھی نہیں سکتے، اور ویسے وہ پست ہمت ہو جائیں گے، اتنی بڑی تعداد، اب بھاگے تو بھاگے کیسے، بھاگیں تو بھی شکست، نہ بھاگے تو بھی شکست، تو ان کو اب جنگ شروع ہونے کے بعد مسلمانوں کی تعداد زیادہ کر کے اللہ تعالیٰ نے دکھلائی۔ یہ روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس لشکر کی مدد فرما رہا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ تم کو انہیں دکھلا رہا تھا، اِذِ اتَّقَيْتُمْ جب تم آپس میں مقابل ہوئے تھے، آمنے سامنے ہوئے تھے بیداری میں، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً تھوڑا، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں میں جب مقابل ہو گئے تھے ان کو تمہاری آنکھوں میں کم دکھا رہا تھا، وَيُقَلِّلُكُمْ اور تمہیں بھی کم کر کے دکھلا رہا تھا ان کی آنکھوں میں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر سکے اس کام کو جو ہونا تھا۔ اللہ کو یہ جنگ کروانی تھی، اس لیے ایسے ایسے اسباب بنائے تاکہ دونوں جماعتوں میں سے کوئی ہمت نہ ہار جائے اور حوصلے ان کے بلند ہی رہیں، اخیر تک مقابلے کی نوبت پیش آ جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ تم سب کے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے، یعنی جو کچھ صلہ تمہیں یہاں مل رہا ہے یہ صلہ نہیں ہے، یہ تو فضل ہے، اصل معاملات تو اللہ کے وہاں نمٹائے جائیں گے، اہل خیر کو وہاں بھلائیاں ملیں گی، اہل شر کو وہاں سزا ملنے والی ہے، دنیا میں اگر کچھ ہو بھی رہا ہے تو یہ اس کی سزا اور جزا نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اب کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں، جہاد قیامت تک کے لیے چلے گا، کافروں سے مقابلہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، تو دوران جنگ جہاد کے لیے کن باتوں کا خاص لحاظ کرنا ہے مسلمانوں کو، ان چیزوں کی ہدایت دی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة، اے ایمان والو جب تم مقابل ہو جاؤ، جب تم آمنے سامنے ہو جاؤ، فئة کسی جماعت کے، فئة سے مراد باطل فرقہ، کافروں کی جماعت جو تمہارے مقابلے میں آئے، اذا لقیتم جب تم مقابل ہو جاؤ کسی جماعت کے، فاثبتوا تو پہلا کام ہے ثابت قدم رہو، ہمت مت ہارنا، اپنی کم تعداد کو مت دیکھنا، اللہ کے فضل پر نگاہ رکھنا، فاثبتوا ثابت قدم رہو، لیکن اس کے ساتھ دوسرا حکم ہے واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا۔ کیوں؟ جنگ جیتنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ثابت قدمی اور ثبات قلبی، پاؤں بھی مضبوط رہنا چاہیے، جمع رہے، اور دل بھی مضبوط رہے۔ اگر پہلوان آدمی ہے لیکن ویسے دل اس کا کمزور ہے تو ہار جائے گا، تو دل بھی مضبوط ہو، اس کے نتیجے میں آدمی کے قدم مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ذکر کا تذکرہ کہ ذکر کرتا رہے نا، اس ذکر کی وجہ سے تمہیں ثبات قلبی نصیب ہوگی، دل کا جمع ملے گا، اور جب دل مضبوط ہو جائے گا فاثبتوا کا حکم خود بخود پورا ہو جائے گا۔ وہ ربط ہے دونوں۔ اے ایمان والو جب کافروں سے مقابلہ کرو فاثبتوا ثابت قدم رہنا، اور ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے دل کی مضبوطی سے، اور دل کی مضبوطی حاصل ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرنے۔ جب دھیان اللہ پر ہے پھر ڈرو گا کیوں؟ جب اللہ دماغ سے نکل جائے گا تو آدمی پھر اسباب میں دیکھے گا، اسباب کی قلت ہے ویسے ہی کم ہمت ہو جاؤ گے۔ اللہ پر نگاہ رکھنا، جب اللہ پر نگاہ رہے گی دل مضبوط رہے گا، جب دل مضبوط رہے گا پاؤں جمے رہیں گے، اکھڑیں گے۔ اس مناسبت سے یہ جملہ یہاں پر آ رہا ہے، فاثبتوا ثابت قدم رہنا، واذکروا اللہ کثیرا اور اللہ کو خوب یاد کرنا، توبہ کرو اس وقت، اللہ کا ذکر یعنی سبحان اللہ الحمدللہ کرو، اللہ سے مدد مانگو، یہ ہے ذکر، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ دو ہدایت، ثابت قدم رہنا اور اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ تیسری ہدایت وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے مجاہدوں، اے مسلمانوں، میدان جنگ اترنے والوں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔
وہ چاہے وہ حکم دے دے اس کو بجا لاؤ۔ اب اللہ اور رسول ان کے جو نائب ہوں گے خلفائے راشدین رہے ہوں گے، اس کے بعد اب جب بھی کبھی جہاد کی نوبت آئے گی جو تمہارا امیر المؤمنین ہوگا اس کی اطاعت کرتے رہنا۔ چوتھی ہدایت ولا تنازعوا، آپس میں اختلاف مت کرنا۔ جب آپس میں رنجش پیدا ہو جائے گی اتحاد ٹوٹے گا، اتحاد ٹوٹنے سے شکست آتی ہے، کمزوری آتی ہے، قوت تقسیم ہو جاتی ہے، آدمی کا ذہن بھی بڑھ جاتا ہے، طاقت بھی بڑھ جاتی ہے، اس لیے متحد رہنا۔ ولا تنازعوا، آپس میں اختلاف نہ کرنا، فتفشلوا، کہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے۔ جب آپس میں اختلاف کرو گے رنجش پیدا ہو جائے گی، کسی پر کوئی بھروسہ نہیں کرے گا، ہر ایک دوسرے کو سمجھے گا یہ بھی ہم میں سے نہیں، یہ بھی ہم میں سے نہیں، قوت ختم ہو جائے گی۔ وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، جو تمہارا ایک رعب بن رہا ہوگا تمہارے آپسی اختلاف کی وجہ سے وہ رعب ختم ہو جائے گا۔ اور چھٹی ہدایت سمجھ لیجیے آخری، وَاصْبِرُوا، جمع رہنا، صبر کرنا۔ صبر کے معنی جھیلنا نہیں، صبر کا مطلب ہے استقامت، جمع رہو، بہت جلدی نتیجے کی امید مت لگاؤ، مایوس ہو کر کام کو چھوڑ دیے، صاحب اتنے دن سے لڑ رہے کوئی فتح ہی نہیں ہو رہی، لگے رہو، ثابت قدمی کے ساتھ کام پر لگے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نتیجہ اچھا نکالے گا۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، جمع رہو۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سمجھنے کے لیے ترجمہ کر سکتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ جمع رہنے والوں کے ساتھ ہے، جو جس کام پہ لگے اور مسلسل لگا رہے تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ یہ ہر چیز میں ہے، مثلاً کوئی آدمی دکان کھول رہا ہے تو سال 2 سال 1.5 سال میں ہمت ہار کے دکان چھوڑ دیتا ہے۔ جمع رہو، کبھی گھاٹا بھی آئے گا، کبھی نقصان بھی ہوگا، لگے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر برکت آنی شروع ہو جائے گی۔ ان اللہ مع الصابرین۔ ایسے ہم خانقاہ میں جڑ گئے، ذکر فکر کرتے ہیں تو بہت جلدی نتیجوں کو امید مت لگانا، جمع رہو، لگے رہو، جو تمہیں ہدایت دی جا رہی لگے رہو، کرتے رہو۔ ایک دن آئے گا کہ اللہ تمہارے وساوس کو بھی ختم کر دے گا، دل جمی بھی حاضر ہو جائے گی، کیفیات بھی بہتر ہو جائیں گی، اخلاص بھی مل ہی جائے گا، قبولیت بھی مل ہی جائے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جمع رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو کچھ دن کام کر کے چھوڑ دیتے ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں، جو مسلسل کرتے رہتے ہیں وہ پا جاتے ہیں۔ تسلسل میں بڑی برکت ہے۔ بزرگان دین مثال دیا کرتے ہیں کہ اگر کسی جگہ سے ایک ٹپکا، ایک قطرہ مسلسل چٹان پر گرے، کسی موری میں سے، چھت پہ سے، کہیں سے ٹپکتا ہے ایک قطرہ اور مسلسل گرتا ہے تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ چٹان میں سوراخ ہو جائے گا، حالانکہ وہ قطرے میں کوئی دم نہیں ہے، ایک چھینٹ ہی تو ہے، ایک ٹپکا ہی تو ہے، لیکن اگر وہ مسلسل گرتا رہے ایک دن ایسا آئے گا کہ زمین میں وہ چٹان پہ سوراخ بھی ہو جائے گا۔ اور منو پانی بھر کر آپ یوں ڈرام سے بہا دیجئے، اس سے کچھ ہونے جانے والا نہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی عمل کرے تو مسلسل کرے، چاہے تھوڑا سا عمل ہو، 13 تسبیح نہیں لیکن آدھی کرتا ہے، 7 تسبیح کرتا ہے، 6 تسبیح کرتا ہے، لگاتار کرتا ہے تو اس کا ایک فائدہ ظاہر ہوگا۔ لیکن کسی دن جوش میں آئے تو 13 کر لی، 15 بھی کر لی اور پھر تسبیح دن کے لیے ناغہ کر دی، پھر جوش آیا پھر ساری کر ڈالی، پھر چھوڑ دی، تو اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو کچھ کرو مسلسل کرو۔ بخاری شریف میں بھی ہے خیر العمل ما دیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت کی جائے، ہمیشگی کی جائے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جو بھی عمل اختیار کرنا پابندی سے، بھائی مغرب کے بعد مجھے 4 رکعت پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، لگاتار پڑھتے رہو۔ یہ 4 رکعت بہتر ہیں ان سینکڑوں رکعتوں سے جو کبھی پڑھی گئی، جوش میں 2-4 دن پڑھی گئی پھر چھوڑ دی۔ ان سے بہتر یہ ہے کہ 4 رکعت مسلسل پڑھے آدمی۔ ایسی تلاوت کرنی ہے تو مسلسل کرنی ہے، چاہے آدھا پارہ ہی پڑھو، روزانہ پڑھیں گے، لیکن کبھی جوش میں آتا ہے تو روزانہ 2-4 پارہ پڑھے، 10-20 دن پابندی کی پھر چھوڑ دیا، وہ لا حاصل ہے۔ تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جمع رہنے والوں کے ساتھ ہے، جو کسی بھی عمل پر جمتے ہیں اللہ پھر ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہدایات دی گئی کہ ثابت قدمی اختیار کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، بنیادی چیز ہے امیر المؤمنین جو بھی تمہارا طے ہوگا وقت پر اس کی اطاعت کرتے رہنا، آپسی اختلاف کا شکار مت ہونا، اور جو کچھ کرو جم کر کرو۔ یہ ہدایت گویا مجاہدین کو دی گئی۔ اس کے مقابل کفار کا جو لشکر مکے سے آیا تھا وہ کس انداز سے نکلا تھا اس کو ذکر کر کے کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں ایسے مت کیا کرو جیسے ان لوگوں نے کیا تھا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے، بطراً وَرِئَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھلانے کے لیے،
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور راہ خدا سے لوگوں کو روکتے ہوئے۔ یہ کون تھے؟ یہ کفار مکہ تھے۔ ابو سفیان جب اپنے لشکر کو بچا کر سمندر کے کنارے دور نکل گیا، خطرہ ٹل گیا، تو اس نے اطلاع کروائی ابو جہل کے پاس کہ تم بھی واپس آ جاؤ، ہم لوگ بچ گئے، مال بھی بچ گیا، آدمی بھی بچ گیا، اب لڑنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، لشکر لے کر واپس آ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، ہم اپنی شان دکھائیں گے عرب کے لوگوں کو، اور روزانہ ہم اتنے اونٹ ذبح کیا کریں گے، اور گانا گائیں گے، ناچیں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری کیا شان ہے اور کیا قوت ہے۔ یہ ہے وہ بطرا ورئاء الناس۔ اس طرح نہ کیا کرو، جو کچھ کرو اللہ کے لیے کرو، دکھلاوا مقصد نہیں، اترانا مقصد نہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی جب بارش شروع ہونے لگے، چاہے ظاہری نعمتیں ہوں یا باطنی نعمتیں ہوں، تو آدمی اتنا ہی جھکتا چلا جائے، تواضع اختیار کرے۔ اطراحٹ اللہ کو پسند نہیں ہے، بنیادی بات، اللہ کو اطراحٹ پسند نہیں ہے، بلکہ شکر گزار ہوتا چلا جائے بندہ۔ جیسے قلبی کیفیات بہت اچھی ہو رہی ہیں، عبادات میں بڑا جی لگ رہا ہے، تو آدمی کو تواضع اختیار کرنی ہے، اطراء نہیں کہ آج کل تو میں اتنا بزرگ ہوگا، مجھ جیسے کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ اطراحٹ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس کو بھی سلب کر لے۔ یا دنیاوی نعمتیں آنے لگ جائیں، پیسہ آنے لگا تو بھی آدمی سے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، وہاں بھی ضبط کرنا ہے۔ وہی تواضع، بات چیت کا انداز وہی رہنا چاہیے، رہن سہن کا انداز وہی رہنا چاہیے۔ اطراحٹ اللہ کو پسند نہیں ہوتی۔ تو ظاہری یا باطنی جو بھی نعمتیں ملیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو کر آدمی تواضع اختیار کرے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو مکے سے نکلے تھے، اپنے دیار گھروں سے نکلے تھے، اتراتے ہوئے، لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہوئے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور راہ خدا سے لوگوں کو روکنے کے لیے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ ان کے کاموں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو سب معلوم تھا، اس لیے ان کی شکست ہو گئی۔ ایک واقعہ اور پیش آیا، جب مکے والے مکے سے نکل رہے تھے، ابو جہل اور ان کے ساتھ یہ 950 آدمیوں کا لشکر تھا، نکل رہے تھے، تو ایک خطرہ ان کو لاحق ہوا کہ راستے میں قبیلہ بنو کنانہ ایک قبیلہ تھا، ان سے قریش کی نوک جھونک رہتی تھی، پرانے زمانے سے دوری بنی ہوئی تھی۔ اب جس راستے سے ان کو بدر پہنچنا تھا، اس راستے میں ان کا قبیلہ پڑتا ہے، تو ابو جہل کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی یہ ڈر لگا ہوا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ بنو کنانہ ہمارے اوپر حملہ کر دے، اور جب ہم مسلمانوں سے لڑ رہے ہوں گے بدر میں، کہیں یہ نہ ہو کہ خفیہ سازش کر کے یہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور ہمارا کام تمام کر دیں۔ بہرحال دشمن سے تو ڈر لگا ہی رہتا آدمی کو، تو ابو جہل کو اور ان کو سب کو ڈر تھا کہیں یہ بغاوت نہ کرتے ہیں، یہ لوگ ان کے ساتھ نہ جڑ جائیں، یا یہ کہ خود ہی ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں، یہ ڈر لگا ہوا تھا۔ تو شیطان مردود وہ جانتا ہے، تو وہ آیا، اور کس طرح آیا؟ سراقہ بن مالک کی شکل میں، انسانی شکل میں آیا، جو بنو کنانہ قبیلہ اس کا سردار تھا سراقہ، تو اس کی شکل میں ابو جہل اور اس کے لشکر کے پاس آیا اور کہنے لگا ڈرو نہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہاری حمایت کریں گے، اور اپنے ساتھ فوج کو بھی لے کر آیا۔ وہ شیطان دوسرے ہوں گے، وہ بھی انسانی شکل میں آیا، تو گویا اب شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں اپنے ساتھ بہت سارا لشکر لے کر آیا اور کہنے لگا ہم سے ڈرو نہیں، ہم بنو کنانہ کا آدمی ہیں اور ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، آپسی لڑائی ہماری اپنی جگہ پر ہے، لیکن محمد رسول اللہ سے لڑائی میں ہم اور تم سب برابر ہیں۔ وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا، ہم بھی اس سے اتفاق نہیں کرتے، اس بارے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، حمایت دیں گے، چلو۔ تو جو خطرہ تھا ابو جہل کو وہ بھی ٹل گئے، اور شیطان ان کے ساتھ چلا، اور میدان بدر میں جب سب بندیاں ہو رہی تو اس وقت بھی وہ شریک ہیں، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب جنگ شروع ہو رہی ہے، اور اس نے کچھ آثار ایسے دیکھے، فرشتوں کو انہوں نے دیکھا کہ اتر رہے ہیں، اب وہاں سے وہ بھاگا۔ لوگوں نے اس کو پکارا، کہاں جا رہا سراقہ، کہاں جاتا؟ رک، تو میں جا رہا ہوں، میں بری ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، انی ارا ما لا ترون، مجھے تو وہ سب دیکھ رہا جو تمہیں نہیں دکھائی دے رہا، ادھر فرشتہ آ رہے ہیں بڑے بڑے، میں نہیں ٹھہرتا، بھاگ گیا میدان چھوڑ کر۔ اس کے ذریعے ایک حقیقت کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہی ہر انسان کی زندگی میں ہے کہ شیطان اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، کنارے تک لاتا ہے، جب قریب آتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے شیطان، اور انسان کو گناہ میں مبتلا کر جاتا ہے۔ جیسے وہاں ابو جہل کو مروا گیا، میدان تک لے آیا بہکا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور یوں رہوں گا، یوں کروں گا۔ ایسے ہی نفسانیت پر غالب ہو کر شیطان گناہ کرواتا ہے، عین موقع پہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور یوں کہتا ہے میں نے تھوڑی کہا تھا تجھ سے تو گناہ کر، خود ہی کر لیا تو نے، ایک حقیقت کا اظہار کروایا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب شیطان نے ان کے لیے
خوشنما کر دیا تھا، مزین کر دیا تھا اعمالہم ان کے کرتوتوں کو، ان کے کاموں کو. یعنی ابو جہل کو، اس کے لشکر کو ایسے لگ رہا تھا کہ جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں اچھا کام کرنے جا رہے ہیں. وقال اور شیطان نے کہا لا غالب لکم اليوم من الناس، آج تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. آج تو تمہاری جماعت بہت بڑی ہے، ہمارا قبیلہ بھی تمہارے ساتھ رہے گا، کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں. وإنی جار لکم، میں بھی تمہارا حمایتی ہوں. شیطان کی شکل میں نہیں کہہ رہا تھا، سراقہ کی شکل میں کہہ رہا ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، چلو. وإنی جار لکم فلما تراءت الفئتان، جب دونوں جماعتوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا. تراءت الفئتان، کافروں کی جماعت مسلمانوں کی جماعت، جب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا یعنی آمنے سامنے ہوا. جب دونوں جماعتوں کا آمنے سامنے ہوا نکص علی عقبیہ، تو ایڑیوں کے بل الٹا بھاگا شیطان. نکص علی عقبیہ وقال، اور کہتا تھا انی بریء منکم، میں تم سے بے تعلق ہوں، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں. میدان چھوڑ کر بھاگا. جب اس کو پکارا تو کہہ رہا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ پا رہے. مجھے دیکھ رہا ہے کہ جبرائیل آ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرشتہ آ رہے ہیں، یا ظاہری آثار لگ رہے ہیں کہ تم لوگ ہارو گے، محمد رسول اللہ جیتیں گے. انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. انی اخاف اللہ کا کیا مطلب؟ شیطان اللہ سے تھوڑی ڈرتا ہے. حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ دو چیزیں الگ الگ، ایک طبعی خوف، ایک ایمانی خوف. طبعی خوف کسی کافر میں بھی ہو سکتا ہے، یہ شیطان میں ہے. انی اخاف اللہ، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی قہر کو، غضب کو وہ بھی جانتا تھا، اس لیے کہہ رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. لیکن ایمانی خوف نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی باز آ جاتا ہے، گناہوں سے رک جاتا ہے. طبعاً کسی کی طاقت کا استحضار وہ الگ چیز ہے. تو اللہ کی طاقت کا استحضار تو شیطان کو بھی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے پاس طاقت سب سے بڑی ہے. اس کو کہہ رہا طبعاً مجھے اللہ کا خوف ہے. انی اخاف اللہ، میدان چھوڑ کر بھاگ گیا. واللہ شدید العقاب، یہیں سے لکھا حضرت تھانوی ہے. طبعی خوف کافی نہیں ہوتا، ایمانی خوف چاہیے. اور ایمانی خوف کا مطلب ہوتا ہے عوامر کی تعمیل، اللہ کے جو احکام ہیں ان کو پورا کر رہے بندہ، اور جو مناہی ہے ان سے رکے، بس یہی ایمانی خوف کہلاتا ہے. واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے.